لیکن سر ابھی وزیر اعظم صاحب شنگھائی تعاون تنظیم میں گئے، وہاں ان کی رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن صاحب سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے آفر کی دوبارہ بھی پاکستان کو سستا تیل دینے کی، گیس کی بات کی۔ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی اتنی آزاد ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ بات چیت کر سکے؟ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کے اوپر لیکن عدم اعتماد آئی تو یہی عمران خان کرنا چاہ رہے تھے نا، تو اس وقت کلیش ہو گیا تھا پاکستان کے اندر، اور یہاں تک بھی کہہ دیا گیا کہ شاید وہ دورہ رشیا جو ہے وہ عمران خان ذاتی حیثیت میں گئے، حالانکہ اس کی تردید بھی ہو گئی تھی۔ اسی لیے شہباز شریف صاحب بھی جب گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے تو آفر کرنی تھی، وہ کوئی بھی پرائم منسٹر چلے گا وہی کہیں گے آپ ہم سے تیل لیں۔ یہ تو پاکستان نے طے کرنا ہے کہ پاکستان کی ذات خارجہ پالیسی میں کتنا دم خم ہے، اور کتنا ہم امریکہ کے سامنے اپنے آپ کو یہ منوا سکتے ہیں کہ ہماری اپنی فیصلے ہیں، جو چیز ہمارے انٹرسٹ میں ہوگی وہ ہم کر سکیں گے۔ اب صرف رشیا کیوں، ایران کے ساتھ بھی آپ تیل خرید سکتے ہیں، گیس کے معاہدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں طے کرنا ہوگا کہ امریکہ کے مقابلے میں اگر کوئی الٹرنیٹ ملک ہمارے ذاتی فائدے میں، ہمیں جس میں ہمارا ذاتی فائدہ زیادہ ہے، اگر کوئی چیز سستے داموں دینا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو کیوں نہ لیں، ایک بات۔ اور اگر آپ پاکستان میں ریجنل پالیٹکس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو ریجنل بلاکس میں اندر اکنامک اپورچونیٹیز آ رہی ہیں اس سے آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں تو اس کا بہت بڑا حامی ہوں۔ سر کل وزیر اعظم صاحب لندن پہنچ چکے ہیں، ان کی ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہوئی، تو اس کے بعد وہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت کے لیے امریکہ جائیں گے۔ تو کیا یہ جو ملاقات کل ہوئی جس میں کوئی وزیر بھی شامل نہیں، جس میں اسحاق ڈار، سلمان شہباز اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ کوئی بندہ شریک نہیں تھا، کیا آپ کے خیال میں یہ تعیناتی پر بات چیت ہوئی ہوگی، میاں نواز شریف کا مشورہ ہوگا کہ نہیں یہ صرف پی ڈی ایم کے رہنما لیڈران سے ایک آپس میں مل بیٹھ کر بات فائنل کریں گے؟ دیکھیے میرا ذاتی خیال ہے کہ آرمی چیف کی تقرری میں شاید اتنا بڑا رول نواز شریف صاحب کا نہیں ہوگا جتنا رول ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کل یہ مسلم لیگ نون کا تو اجلاس ہی نہیں تھا، یہ تو شریف خاندان کا اجلاس تھا۔ شریف خاندان اپنی اسٹریٹجی بیٹھ کے جو مرضی طے کرتا رہے، پارٹی کی جب تک کچھ چیزوں کو سامنے نہیں لے کے آئے گی۔ لیکن خواجہ آصف نے کہا کہ کوئی ایسی مشاورت نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگی ہے، آرمی چیف کی تقریر پرائم منسٹر کا سوابدید ہے وہ کریں گے۔ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا کہ کوئی اپائنٹمنٹ کے لیے نواز شریف سے مشاورت ہو رہی ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ مشاورت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو پارٹی کے اندر بھی دو لائنیں ہیں، ساری کی ساری چل رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پارٹی خاندان نے بیٹھ کے کچھ سیاسی فیصلے کیے ہوں گے جس میں مستقبل کے حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوئی ہے ہو رہی ہوگی، اور جو اس وقت میں نے کہا کہ موسم بدل رہا ہے اس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں یقینی طور پہ وہ بھی شریف فیملی کے اندر ڈسکس ہوئی ہوں گی کہ ہمیں اس میں اپنا کیا پولیٹیکل رول نکالنا چاہیے۔ ایون آرمی چیف کے بارے میں بھی اگر کوئی چیز وہاں سے، ان کو شہباز شریف صاحب باخبر آدمی ہیں، ان کو پتہ ہوگا بہت ساری چیزوں کے بارے میں بطور پرائم منسٹر، تو انہوں نے اپنی فیملی کو اعتماد میں لیا ہوگا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ٹھیک ہے وہ کرتے رہیں، لیکن یہ کہنا کہ شہباز شریف صاحب اتنا طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے کوئی بڑے فیصلے کر سکیں گے، اس کے کوئی امکانات نہیں۔ سر اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے شہباز گل صاحب کی ضمانت ہوئی، اس سے پہلے شہباز گل صاحب پر غداری کا مقدمہ ہوا، اس کے بعد اب ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ پہلے پروسیکیوشن افیسر جو رضوان صفدر صاحب ہیں وہ ثبوت لے کر آتے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پروسیکیوشن ان کو ثبوت نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے ہم شہباز گل صاحب کی ضمانت منظور۔ کیا یہ بھی مفاہمت کا کوئی آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ایک تو مفاہمت کا راستہ بھی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ شہباز گل کے اوپر جس قسم کے الزامات لگائے گئے تھے اس میں بھی کوئی بہت زیادہ وزن نہیں تھا۔ اور میں پاکستان کی سیاست میں یہ جو دہشت گردی کے مقدمے ہیں، غداری کے مقدمے ہیں، ملک دشمنی کے مقدمے ہیں، ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی شکلیں ہیں۔ اور اب شہباز گل کے معاملے میں بھی عدالت نے یہی کہا ہے، اور جیسے عمران خان کے بارے میں کہا ہے کہ دہشت گردی کے پرچے میں کہ کیا آپ سے ان سے کلاشنکوف برآمد کی ہے، کوئی آپ نے ان کے ساتھ کوئی بڑی اسٹین گن برآمد کر لی، کیا برآمد کر لی ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ اب شہباز گل کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے لیے ایک انویسٹیگیشن انہوں نے اس کو اوپن کر دی ہے، وہ دیکھ لیں گے کہ وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ شہباز گل صاحب کو جتنا انہوں نے اپنی کسٹوڈی میں رکھنا تھا وہ رکھ لیا، اور اب میرا خیال ہے کہ لیگل پروسیس کے تحت ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے، اور یہ ایک انڈیکیشن بھی ہے کہ چیزیں جو میں نے آپ کو کہا نا کہ موسم بدل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے چیزیں بدل بھی رہی ہیں اسلام آباد کے اندر۔